جے مسیح کے پیارے دوستوں، خداوند کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، ہالےلویا۔ خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے جاہ و جلال کے لیے باکثرت برکت استعمال کرتا رہے، آمین ثم آمین۔ دوستو کلام خدا اپلوڈ کیے جا رہے ہیں ہم خدا روح القدس کے وسیلہ سے، اور یہ اباؤٹ لا یعنی خداوند خدا کی پاک شریعت، خداوند خدا کے پاک سخن، خداوند خدا کے پاک احکام خداوندی، احکام عشرہ، یعنی خداوند نے جو ہمیں حکم دی ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں، دوستو اس میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور خدا روح القدس کے وسیلہ سے ہم ان تمام باتوں میں آگے نکلتے جا رہے ہیں، اور خدا روح القدس کے وسیلہ سے ہی سیکھتے چلے جا رہے ہیں، ہالےلویا۔ تو دوستو آج کا کلام خدا ایک بار پھر سے نہایت ہی نایاب، بہت زبردست اور پھلدار، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنی زندگی میں ایسا کلام خدا روح القدس کے وسیلہ سے کبھی نہ سنا ہوگا، اور یہ آیت بڑی مشہور زمانہ مس کوٹ کی جاتی ہے خداوند خدا کی پاک شریعت کے بارے میں، خداوند کے پاک لاز کے بارے میں، اور یہ آیت مقدسہ کچھ یوں ہے، مقدس پولس رسول کی معرفت لکھے گئے رومیو کے نام پر، اور اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت، مشہور زمانہ آیت سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی خدا کی شریعت تو وسیع ہے، نفی ہے۔ تو آیت کو سنیے گا، پھر آپ کو اس کے استباق کے بارے میں بات کریں گے، سیاق و سباق کے بارے میں بات کریں گے، اور پوری کی پوری اوپر سے لے کے نیچے تک باب ابواب دو ابواب کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے کہ خداوند کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم سے۔ تو سنیے گا غور سے، اس استباق میں کیا مرکوم ہے۔ رومیو کے نام خط پولس رسول کا، اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں کچھ یوں مرکوم ہے، غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے۔ پس میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے۔ دوستو آپ سبھی جانتے ہیں اس آیت مقدسہ کا مطلب کچھ یوں نکل رہا ہے کہ جب میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بس میرے پاس کچھ ایسی شریعت ہے، وہ شریعت مجھے بدی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اس آیت کو ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں، آپ سب بخوبی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیسے اس آیت کو مس کوٹ کر کے ہمارے لیے موت کا سبب پیدا کیا جاتا ہے، اور جو اس آیت کو اسی طرح کوٹ کرتے ہیں کہ شریعت کے ہم ماتحت نہیں، ہم شریعت کے تابع نہیں، اور شریعت اب ہمارے اوپر نہیں، اور ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، شریعت ختم ہو چکی، شریعت یہودیوں کی تھی، شریعت اسرائیلیوں کو دی گئی۔ ایسے تعصبی، ایسے نامعقول پاسبانوں سے بچے ہوئے بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں، یہ آپ کی نسلوں کو چیر ڈالیں گے، یہ آپ کی نسلوں کو پھاڑ ڈالیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچیے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ یہ کلام خدا کو پڑھتے نہیں اور ایک ایک آیت کو لے کر پوری مشن بنا دیتے ہیں۔ اب ایک بار پھر سے پڑھیں گے اس آیت مقدسہ کو کہ جس میں لکھا ہے، غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے سامنے آ موجود ہوتی ہے۔ اب کہنے کو تو یہ آیت ہمیں ایسی لگ رہی ہے کہ بالکل جی ہم ایسی شریعت پاتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہوں لیکن بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے۔ تو ہمارے آن لائن ویورز بھی آج سنیں گے اور اس کلام خدا کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں گے۔ اب کلام خدا کہتا کیا ہے؟ ہم نے جو 10 ایپیسوڈ کیے خدا کی پاک شریعت پر، تو یہاں پر آ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی خدا کی شریعت تو ایسی ہے کہ نیکی نہیں بلکہ بدی کرواتی ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو دوستو آج ہم سیکھیں گے اس کلام خدا کے گہرے بھید کو، مکاشفہ کو، خدا کے دل کی تہ کی بات کو، اور یاد رکھیں گے یہ کھلا مکاشفہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ چھپا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں کہ مشکل ہے، یہ ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے، جس کو سمجھ نہیں آتا، جس کے لیے مشکل ہے، جس کو پتہ نہیں وہ سیکھے، چاہے جتنا بھی بڑا فلسفر ہے، جتنا بھی بڑا پاسبان ہے، جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہے، جتنا بھی بڑا اسکالر کیوں نہیں ہے، وہ سیکھے کلام خدا کو، کیونکہ یہ روح کی ہدایت سے لکھا گیا، نہ کہ انسانی حکمت کی ہدایت سے لکھا گیا، انسانوں سے نہیں، خدا روح القدس سے سیکھے جس نے یہ لکھا ہے، کیونکہ یہ الہامی کلام ہے، اور یہ الہامی ہی جو الہی ہے اس الہامی کلام کو سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ ہالےلویا۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ خدا کی شریعت کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور شریعت کی بات ہو رہی ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ خدا کی شریعت کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور شریعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ دوستو یہ سوال ہمارے سامنے پیش کر کے اس آیت کو مسکول کر کے ہمیں موت کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اب اس آیت کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔
اب ہم پڑھیں گے اسی رومیو ہی کی آیت کے اوپر کے حصے کو اور اسی رومیو ہی کی آیت کے نیچے کے حصے کو، سیاق و سماعت دیکھیں گے، پورے سینیریو کو دیکھیں گے کہ کیسے خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، برحق کیا چیز ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ دیکھیے اسی رومیو ہی کا خط، اس کا 7واں باب اور اس کی ہم 7ویں آیت سے پڑھیں گے۔ رومیو 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اور اس کے ساتھ جب آنورڈ ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو رومیو 8ویں باب کو بھی ایڈ کریں گے۔ ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم رومیو 8ویں باب کو بھی ایڈ کریں گے اور 8ویں باب کی ہم 7ویں آیت تک پڑھیں گے، تو یہ پورا کا پورا استباق ہمارے سامنے کرسٹل کلیئر، ایک بالکل کرسٹل چیز کی طرح ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ایکچولی خداوند کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں، رومیو 7ویں باب کی 7ویں آیت سے پڑھنا شروع ہوں گے اور رومیو 8ویں باب کی 8ویں آیت تک آنورڈ پڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس شریعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایسی کون سی شریعت ہے جو نیکی سے روک کر بدی کرواتی ہے۔ تو سنیے گا غور سے کلام خدا کو دوستو، اس استباق میں کیا کیا خدا کے خزانے موجود ہیں ہمارے لیے۔ ہاللیلویا۔ تو شروع کرتے ہیں 7ویں آیت سے جہاں پر لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا، یعنی شریعت ہے تو میں گناہ کو پہچان سکتا ہوں۔ شریعت گناہ نہیں ہے، شریعت گناہ نہیں ہے، لیکن شریعت کے ہونے سے میں گناہ کو پہچانتا ہوں۔ یہ تو خداوند کا بڑا فضل ہے ہم پر، یہ تو خداوند کا بڑا فریضہ ہے ہم پر، یہ تو خداوند کی بڑی قدرت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ شریعت دی کہ ہم اپنی ماں کا بستر ناپاک نہ کریں۔ اس نے ہمیں شریعت دی ہم اپنی بہن بیٹیوں کا بستر ناپاک نہ کریں، اپنی جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بستر ناپاک نہ کریں، ہم بت پرستی نہ کریں، ہم چوری نہ کریں، ہم ڈاکہ نہ ڈالیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، اور بھی اتنے سارے خداوند نے احکام خداوندی ہمیں دی، احکام عشرہ دیے تاکہ ہم زندگی عزت سے گزار سکیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے اچھی چیز ہے، بلکہ میں کہتا ہوں بہت بڑا فضل ہے ہم پر۔ اور آگے کیا مسئلہ اب سمجھانے لگا مقدس پولس رسول کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، یعنی کہ میں لالچ نہ جانتا تو لالچ کرتا رہتا، میں زنا نہ جانتا تو زنا کرتا رہتا، ہر کسی نے کرتا، اپنے گھر والے نے بھی کرتا، پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے۔ خدا نے اس میں آ کر انٹرفیئر کیا اور کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ آپ زنا نہیں کر سکتے، زنا موت کے برابر ہے۔ اور آگے لکھا ہے، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کی لالچ پیدا کر دیا۔ گناہ نے، خدا کی شریعت نے نہیں، جیسی خدا کی شریعت دی گئی گناہ کو پہچاننے کے لیے، تو اس کے بعد دوستو گناہ نے کیا کیا کہ ہر طرح کی لالچ پیدا کر دی، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ شریعت کے بغیر گناہ مردہ، یعنی کہ اگر آپ کے پاس شریعت نہیں ہے تو گناہ جو ہے وہ مردہ ہے، یعنی آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ لیکن اگر خدا نے آپ کو شریعت دی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اچھے اور برے کی تمیز ہے، اور اگر آپ اچھا کام کرتے تو خدا کے فرما بردار، اور اگر آپ برا کام کرتے تو خدا کے نافرمان یعنی گناہ گار۔ اور آگے 9ویں آیت میں لکھا ہے، ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ یہ حکم کے آنے سے انسان نہیں مرا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جب مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ گناہ ہے تو مجھ پر گناہ تھا ہی نہیں، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ چیز گناہ ہے اور میں نے پھر وہ کام کیا تو اس شریعت کی وجہ سے میں مر گیا، اس حکم کی وجہ سے میں مر گیا۔ تو مرا کون؟ جو اس کے اندر گناہ ہے۔ مرا کون؟ وہ بندہ مرا، خدا کی شریعت نے تو نہیں مارا، وہ بندے خود نے مرا، بندہ جو وہ خود مر گیا۔ تو یاد رکھیے آگے کیا لکھا ہے، جب خداوند نے اپنے احکام عشرہ دیے، اپنے عہد و پیما دیے، تو اس نے زبردستی نہیں تھا کہا اس کو مانو۔ خود قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ جو تم نے احکام خداوندی ہمیں دی، جو تم نے احکام ہمیں عشرہ دیے، جو تم نے ہمیں حکم اور قوانین دیے، ہم اسے مانیں گے، اگر نہ مانے تو تو جو کہے گا ہم وہ کریں گے۔
آپ پڑھیے پرانے عہد نامہ کی کتابیں. خداوند کیا فرماتا ہے؟ آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا. کیونکہ گناہ نے، کس نے؟ شریعت نے نہیں. کس نے؟ انسان نے نہیں. کس نے؟ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا. اب مین جڑ جڑی اور گناہ دے، اور گناہ استعمال کرتا ہے انسان دے جسم، لیکن کی شریعت خطرناک ہے، شریعت کی وجہ سے موت ہوئی. تو آگے سنیے گا پولس کیا کہتا ہے. پولس کہتا ہے پس شریعت پاک ہے. پس شریعت کیا ہے جی؟ پاک ہے. پس شریعت کیا ہے؟ پاک ہے، اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے. اور آگے لکھا ہے پس جو چیز اچھی ہے وہ میرے لیے کیا موت ٹھہری. سوال کر رہے کہ جو چیز اچھی ہے، یعنی شریعت اچھی ہے، حکم اچھے ہیں، شریعت پاک ہے، شریعت اچھی ہے، حکم بھی پاک ہے، تو کیا اچھی چیز اور پاک چیز میرے لیے موت ٹھہری؟ جواب کو بھی دیتا ہے ہرگز نہیں. جواب کیا دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعہ سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعہ سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو. دوستو یہاں تک آپ کو کلام خدا آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور آپ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے سیکھتے سمجھتے ہیں، کوئی سوال تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے 4ویں آیت میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے. یہ پولس رسول نئے عہد نامہ میں فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ شریعت کیا ہے جی؟ کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر ہم جسمانی اور گناہ کے سبب سے، مگر ہم جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں. مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ میں کیا ہوں؟ بکا ہوا ہوں. مگر میں جسمانی ہوں اور گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوں. شریعت تو پاک ہے اور شریعت کیا ہے؟ روحانی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ غور سے سنیے گا اس سوال کو 15ویں آیت میں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے نفرت کرتا ہوں وہی کرتا ہوں. اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے. شریعت کیا ہے؟ خوب ہے. پس اس صورت میں اس کا ذکر کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے. بلکہ کون ہے؟ گناہ ہے جو مجھ سے پیدا ہوا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں، یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے. دوستو یہ زندہ خدا کا سورما یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرا اور گناہ کا میل جول ہے. خدا کی شریعت تو پاک ہے، گناہ میرے بدن کے وسیلہ سے کام کرتی ہے اور میں مر جاتا ہوں. شریعت پاک ہے، شریعت راست ہے، شریعت اچھی ہے، شریعت روحانی ہے. اور آگے سنیے گا کیا خدا کا سورما کہتا ہے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں. کیونکہ میرے جسم میں نیکی پائی نہیں جاتی، میرے جسم میں شریعت پائی نہیں جاتی، البتہ کوئی اور شریعت پائی جاتی ہے. وہ کون سی ہے؟ سنیے گا اس کلام خدا کو 20ویں آیت میں، پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنا اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. یعنی مجھ میں گناہ بسا ہوا ہے تو مروں گا میں ہی. وہ شریعت نہیں ہے جس سے میں مر گیا، جو آیت میں سپورٹ کی جاتی ہے. آگے والی آیت کیا لکھا ہے؟ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں جو نیکی کا ارادہ کرتا ہوں اور بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے. میں جسم کے اندر ایسی شریعت پاتا ہوں. یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سود لفظ سنا ہوگا. خدا کہتا ہے سود نہ لینا نہ دینا.
لیکن خداوند کہتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے، میری بدکاری کرو گے تو میں سود سمیت تم سے واپس لوں گا. یعنی میں تینوں ایک نعمت دیتی ہے تو میں 10 تیرے کو کھولا گا. تینوں میں ایک اولاد دیتی ہے تو 4 اولادہ کھولا گا. میں تینوں ماں پیو دیتے تھے بہن بھرا بھی کھولا گا. اگر برکتیں دی ہیں تو لعنتیں ڈبل دوں گا، سود سمیت دوں گا، سود سمیت دوں گا. لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو خدا کا سورما کہتا ہے کہ میرے بدن کے اندر ایسی شریعت پائی جاتی ہے. بدن کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ کیا پیسج میں سنا آپ نے؟ گناہ کی شریعت پائی جاتی ہے، یعنی گناہ پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ گناہ پایا جاتا ہے. لیکن غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے. اور 22ویں آیت بہت ہی خوبصورت جہاں پر لکھا ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی رو سے میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں. باطنی یعنی کہ باہر جو ہے میرا وہ خدا کی شریعت کو تو بہت پسند کرتا ہے، مگر مجھے ایسے عذاب میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے. یہ ہے کیورڈ، یہ ہے مین پوائنٹ، یہ ہے مرکزی خیال کہ باطنی جو باہر مجھے خدا کی شریعت نظر آ رہی ہے اسے تو میں بہت پسند کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی شریعت ہے، وہ روحانی ہے، وہ پاک ہے اور وہ اچھی ہے. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ مگر مجھے اپنے اعضاء میں، میرے بدن کے اندر ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کے مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. دوستو اعضاء میں جو موجود ہے وہ خدا کی شریعت ہے. ہمارے جسم کے اندر جو موجود ہے وہ گناہ کی شریعت ہے. وہ باپ آدم کا خون ہے جو گناہ کی سبب سے ہمارے اندر آج رگوں میں دوڑ رہا ہے. خدا کی شریعت ہمیں پاک کرتی ہے. خدا کی شریعت ہمیں اچھا راستہ دکھاتی ہے. خدا کی شریعت ہمیں اس چیز سے پہچان کرا کر استاد جو ہے اس چیز سے پہچان کروا کر ایمان کے پاس لے جاتا ہے. تو پہلے استاد کو تو سیکھیں پھر ایمان کے پاس جائیں گے نا، پھر استاد کو چھوڑیں گے نا. پہلے استاد کا پتہ تو ہو. اسکول جاتے ہیں تو استاد 10 سال تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور کالج جب جاتے ہیں تب آپ استاد کو چھوڑتے ہیں. تو 10 سال آپ نے دیے خدا کے کلام کو، 10 سال آپ نے پڑھا خدا کے کلام کو، 10 سال آپ نے خدا کی شریعت کو سمجھا. احتجاج نواحد نامہ پڑھ کے بڑا حل شورا پایا ہوتا ہے، شور ڈالا ہوتا ہے. میں نے بھئی کتاب پڑھ لی، بائبل پڑھ لی، نواحد نامہ پڑھ کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے. تو سنیے گا آگے غور سے کیا لکھا ہے 24ویں آیت میں. ہائے میں ایسا کم بخت آدمی. پولس رسول کیا کہتا ہے؟ ہائے میں ایسا کم بخت آدمی، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ یعنی اس موت کے اندر جو گناہ کی شریعت ہے مجھے کون چھڑائے گا؟ یعنی گناہ جو میرے اندر آیا جاتا ہے وہ کون چھڑائے گا؟ اور 25ویں آیت میں لکھا اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. یہ ہے دو طرح کی شریعت، ایک جو خدا نے دی اور دوسری شریعت جو گناہ ہے. لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے سود کی آپ کو مثال دی، اور آگے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے، ہاں جی کون سی؟ زندگی کی روح کی شریعت. پیچھے نہیں آپ نے پڑھا کہ شریعت کیا ہے؟ روحانی ہے. پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ شریعت کیا ہے؟ روحانی. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا. ہاللیلویہ. اس آیت کو بھی مس کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر خدا کیسا خوبصورت سمجھا رہا ہے. آپ نے اوپر سے نیچے اس بات کو پڑھا تو تبھی آپ کو یہ سمجھ آیا کہ یہاں لکھا کیا ہے. کیونکہ جس زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت کے جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، اور خدا نے کیا؟ اور خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو. شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، ہم میں پورا ہو جو جسم کے
मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। जिस्म के मुताबिक रहेंगे तो मरेंगे, रूह के मुताबिक चलेंगे तो जिएंगे। अब जिस्म के मुताबिक क्या है? जिस्म के मुताबिक खुदा की शरीयत नहीं, जिस्म के मुताबिक जो आपके अंदर गुनाह की शरीयत है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो मरेंगे। और रूह के मुताबिक क्या है? रूहानी शरीयत क्या है? रूह के मुताबिक क्या है? रूहानी शरीयत क्या है? खुदा की पाक शरीयत, यानी रूह के मुताबिक चलेंगे तो जिंदा रहेंगे। और 5 आयत में लिखा क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और दोस्तों आगे क्या लिखा है गौर से सुनिएगा, मैं और पढ़ता चला जाऊंगा। और लिखा है और जिस्मानी नियत मौत है। जिस्मानी नियत यानी अगर जिस्म में जिंदगी गुजारेंगे, यीशु पर ईमान नहीं लाएंगे तो आप मरेंगे, क्योंकि आपके अंदर गुनाह की शरीयत पाई जाती है। और आगे लिखा है गौर से सुनिएगा, इसलिए कि जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी। रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। रूहानी नियत क्या है? खुदा की पाक शरीयत, और खुदा की पाक शरीयत रूहानी है। और रूहानी शरीयत कहती है कि यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु पर ईमान ला तो मैं तेरे सारे गुनाहों को पूरब से पश्चिम तक फेंक दूंगा। रूहानी शरीयत कहती है, खुदा की शरीयत कहती है कि यीशु पर ईमान ला तो तेरे गुनाह सारे खत्म हो जाएंगे। रूहानी शरीयत कहती है, खुदा की शरीयत कहती है कि यीशु पर ईमान ला तो बाप दादा का जो तुखमी गुनाह है वो भी खत्म हो जाएगा। यीशु की शरीयत कहती है, यहोवा की शरीयत कहती है, रूह कुदस की शरीयत कहती है, जिंदा खुदा की शरीयत कहती है कि यीशु पर ईमान ला तो तू कायनात में मेरे काम को सरंजाम दे सकता है, वरना नहीं दे सकता। और आगे क्या लिखा है? आखिरी आयत मुकद्दसा सेकंड लास्ट पढ़ूंगा। इसलिए जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मन है। जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मन है। जिस्मानी नियत यानी कि जिस्मानी नियत क्या है? गुनाह, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे ना हो सकती है। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस जुमले को, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। खुदा की शरीयत कौन सी है? जो खुदा ने दी है। समझ रहे हैं आप? खुदा की शरीयत के जो ताबे नहीं वो खुदा का दुश्मन है, वो खुदा के दुश्मन है। और आखिरी आयत में लिखा है जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। दोस्तों जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो शरीयत पाई जाती है वो गुनाह की है। लेकिन जो रूहानी है, जो रूहानी शरीयत पाते हैं पौलुस रसूल के मुताबिक वो खुदा को खुश कर सकते हैं। वो यीशु पर ईमान लाते हैं और यीशु की शरीयत पर, खुदा की शरीयत पर जो पैदाइश से मुकाशफा तक है उस पर अमल करते हैं और हमेशा जिंदा रहते हैं। यह है खुदा की शरीयत। और इस आयत का निचोड़ कि गर्ज मैं नेकी तो करना चाहूं लेकिन अपने बदन में ऐसी शरीयत पाता हूं कि गुनाह करके मौत के हवाले हो जाता हूं। और इस आयत का यह मतलब है दोस्तों, इस पूरे इस्तेमाल को पढ़ेंगे तो यह आयत समझ में आएगी, वरना आप अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए मौत का सबब बनेंगे। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। जय यीशु दी। हर जय यीशु कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आमीन सुमा आमीन।